أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. 17ویں آیت ہے سورہ سجدہ کی، 21واں پارہ ہے. آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی نفس انسانی کو جو مکلفین ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے، ایمان والے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر کے رکھا ہے. کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے. یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے. ہر وہ بات جو ہمارے نبی اللہ کی طرف نسبت کریں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی یعنی اللہ نے یہ بات فرمائی، تو قرآن بھی تو اللہ نے فرمایا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو حدیث قدسی ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے. تو اور حدیث قدسی جو ہے یہ مضمون تو اللہ کا ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارے نبی کے فرمائے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن پاک ہے اس کی ہر چیز اللہ کی ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے جو ہمارے رب کا کلام ہے وہ کلام یہ ہے. یعنی یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو حدیث قدسی ہمارے نبی کے، مطلب آپ سے کوئی پوچھے حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، یہ بھی قال اللہ ہے وہ بھی قال اللہ ہے، تو یہ جواب دیں گے. یہ اس کا جواب ہے کہ وہ والے مفہوم ہمارے رب کا ہے، اور اس کا جو الفاظ ہیں وہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں. صحابی نے الفاظ بنائے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے، اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی. یعنی اس کی تو تلاوت ہوتی ہے، ہم نماز میں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھی اللہ نے فرمائے ہیں چلو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد اس کی تلاوت کر لے تو نماز ہو جائے گی، تو نماز نہیں ہوگی اس میں. اور یہ کیا ہے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک کو یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے، جو لوح محفوظ میں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے سنی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو سنتے تو ہیں، یعنی سنتے ہیں اور چلو دیکھی نہیں ہے، سن تو رہے ہیں جنت کے بارے میں. دیکھیں سننا جو ہے وہ سن کر کے اس کی بالکل تہ تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے رب نے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو درخت ہے اور اس کا جو ایک گچھا ہے انگور کا یا کھجور کا، جنت کا پرندہ کہا کہ 1 مہینے تک اس کے اردا گرد چکر لگائے تو اس کی گولائی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا بڑا گچھا ہوگا. ایک سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا
100 سال تک اس کے نیچے دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جنت کے بارے میں جو ہے کہ بھئی دودھ کی نہر، یعنی ہم تصور، یعنی آدمی کیسے دودھ کی نہر کیسے ہوگی؟ پھر ایک عجیب بات آپ سنیں، یہاں جو نہر ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کھدائی کرتے ہیں، اگر ہم کھدائی نہ کریں تو پانی تو اوپر یوں نہیں چل سکتا، پانی تو ایسا گرے گا، یوں گرے گا، یوں گرے گا۔ پانی کے لیے کھدائی ہوگی تو وہ اس نالے میں چلے گا، چاہے چھوٹا نالا ہو بڑا نالا ہو، اس میں چلتا ہے پانی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر دریا جو چلتے ہیں وہ بھی اوپر نہیں چلتے، وہ بھی نالوں کے اندر چلتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی، کہا کہ وہ اوپر چل رہی ہوں گی، وہ نالوں میں نہیں چل رہی ہوں گی، اور اللہ کی ذات ان کو دائیں بائیں پھیلنے سے بچا رہی ہوگی۔ اللہ نے ان کو ایسا روکا ہوگا اور وہ چل رہی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی کے ہاتھ میں ایک سونے کا ڈنڈا ہوگا، سونے کی چھڑی ہوگی اس کے ہاتھ میں، اور وہ کہے گا یا اللہ وہ نہر وہاں سے جا رہی ہے، وہ نہر میرا دروازہ تو میرا یہ ہے، یہ یہاں سے چلے، تو وہ اس چھڑی سے اس نہر کو ایسے اشارہ کرے گا، اس کے دل میں بات آ جائے گی، تو وہ نہر جو یوں جا رہی ہوگی وہ یوں آ جائے گی اور اس کے گھر کے سامنے سے چلے گی۔ اور اسی طرح خود قرآن پاک کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اس کے اندر 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ پانی کی ایسی نہر ہوگی جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، اور دودھ کی نہر ہوگی، اور ما لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور خالص شہد کی نہر ہوگی۔ شہد کی نہر ہم شہد دیکھتے بھی 5 کلو دیکھ لیا، 1 کلو دیکھ لیا، چلو بہت زیادہ دیکھ لیا، 2-3 من دیکھ لیا شہد، لیکن شہد کی نہر ہوگی، شہد باقاعدہ نہر میں چلے گا، تو یہ اللہ پاک 26ویں پارے سورہ محمد کے اندر یہ والی بات فرماتے ہیں۔ اسی طرح شراب کی نہر ہوگی، دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ ہمارے رب جنت کی شراب کا ذکر مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں کہ جنت کی شراب کی وجہ سے سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور آدمی کی زبان بھی خراب نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب میں آدمی کے وہ جو دماغی جو لیول ہوتا ہے وہ بالکل گر جاتا ہے اور آدمی سر میں درد ہو جاتا ہے اور بہکی باتیں زبان سے کرتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ پینے والوں کو لذت بھی آئے گی اور اس میں ان کے سر میں بھی درد نہیں ہوگا اور ان کی زبان بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہمارے رب نے خود قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی جو عورت ہوگی، اگر یہ پور اس کے انگلی کا کنارہ اگر وہ جنت یہ آسمان کے باہر آ جائے، اس کی انگلی کا کنارہ، جنت کی عورت اور حور کی انگلی کا کنارہ اگر آسمان سے باہر آ جائے، یہ میں حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ جو سورج ہے جو چمک دمک کے ساتھ ہے، اس پور کی چمک کے سامنے یہ کالا پڑ جائے، اس کی چمک اس سے تیز ہوگی، تو اس کا وہ خوبصورت کتنی ہوگی۔ یہ ہمارے رب کے، ہمارے نبی کی باتیں ہیں جنت کے بارے میں، اس لیے ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم باغ، جب بھی جنت باغ کو کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی تصور ہوگا جو ہم نے دنیا میں اچھا سے اچھا باغ دیکھا ہوگا، ہمارے ذہن میں وہی باغ آئے گا۔ ہم دنیا میں جو ہم نے اچھا سے اچھا باغ دیکھا ہوگا، جنت کا باغ سن کر کے، جنت کا درخت سن کر کے وہ ہمارے ذہن میں وہی آئے گا، لیکن جنت اس سے بہت بالا تر ہے، بہت اعلیٰ معیار کی چیز ہے اور بہت زبردست ہمارے رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا انسان جو ہوگا اگر بوڑھا دنیا سے گیا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، اگر 20 سال کا گیا ہے تو 20 سال کا جنت میں نہیں جائے گا، بیمار گیا ہے تو بیمار نہیں جائے گا جنت میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت مند ہوگا، 30 سال کی عمر ہوگی،
سب جنتیوں کی عمر، چاہے بڑھاپے میں گئے ہوں، چاہے دادا ابا ہو، پردادا ابا ہو، جو بھی ہو، عمر سب جنتیوں کی 30 سال ہوگی۔ ایک حدیث میں 30 سال کا ذکر ہے، ایک حدیث مبارک میں 33 سال کا ذکر ہے، بس اسی عمر کے ہوں گے۔ نہ عمریں ان کی بڑھیں گی، نہ عمریں ان کی گھٹیں گی۔ اور جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہوگا، اور جنت کے اندر بیماریاں نہیں ہوں گی، اور جنت کے اندر مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جنت کے اندر ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا دونوں کا کیا مطلب ہے؟ تو عربی کے اندر چونکہ عربی کی زبان فصیح اور بلیغ زبان ہے، تو وہ دونوں کا الگ الگ مطلب بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ خوف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ الیکشن میں کیا ہوگا، حکومت کس کی آئے گی، پاکستان کا کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوچے کھاتی ہے، یہ نہیں کہ مروں گا تو موت کے بعد کیا ہوگا۔ یہ تو پتہ ہے کہ بیٹے کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے، کیا ہوگا، مثال کے بعد شادی کیا ہوگا۔ ایک آدمی یعنی کہہ رہے ہیں میں بہت غمگین ہوں، کیا ہوا؟ کہا میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، 17-18 سال کے بعد اس کی شادی ہوگی، اب اس کی شادی کیسے ہوگی میں ابھی سے پریشان ہوں۔ یعنی ابھی پیدا ہوئی، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہی ہے، اور اس کو یعنی اس کی شادی کی فکر لگ گئی ہے کہ کیا ہوگی اس کی شادی کا۔ ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے، جو چیز خدا نے ذمہ لے لی ہے اس کو خدا پہ چھوڑ دیں۔ جو چیز، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوشش نہ کریں، کہ روزی کا مالا اللہ نے لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں، لیکن ایسی کوشش کہ آپ کو خدا سے غافل کر دے، ایسی کوشش کہ آپ کی نمازیں گئیں، ایسی کوشش کہ آپ کی زندگی گئی، ایسے ہی نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ جو آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں، یہ بہت بڑھیا نعمت، بہت ہی اعلیٰ قسم کی، تو اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو انسان جو ہوگا وہاں پر وہ بیمار نہیں ہوگا، اور مستقبل کا خوف، لا خوف علیہم، مستقبل میں کیا ہوگا وہ اس جنتی کو نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، ایک آدمی ماضی میں کچھ ہوا ہے، کبھی اس کو یاد کرنے بیٹھ جاتا ہے تو رونے لگتا ہے، کیا ہوا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش فلانا نہیں ہوتا، فلانی چیز نہیں ہوتی، فلانی نہیں ہوتی، تو اس کو ماضی ستاتی ہے۔ کسی کو مستقبل ستا رہی ہے، کسی کو ماضی ستا رہی ہو، حال کی فکر نہیں کر رہا کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت آدمی کو کیا کرنا ہے وہ آدمی ٹھیک کرے، مستقبل بھی اللہ کر دیں گے، اور ماضی تو ختم ہو گیا، ماضی کو کیا چھیڑنا ہے۔ کوئی گناہ ہوا ہے تو آدمی اللہ سے معافی مانگے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جنت میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، اور جنت کے اندر یعنی انسان کو یہ جو ناک کی گندگی ہے اور یہ جو منہ سے تھوک آتے ہیں، جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر پیشاب بھی نہیں ہوگا، جنت میں پخانہ بھی نہیں ہوگا، یعنی استنجے کا تقاضا نہیں ہوگا، استنجے کا تقاضا نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کپڑے میلے نہیں ہوں گے، جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے آدمی گندا ہو جاتا ہے بدن بدبو آتی ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی، جنتی کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، اور جنتی کے بال جو ہے وہ گھنگریالے بال ہوں گے۔ جنتی کے ہاتھ کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں سونے کے بڑے بڑے کنگن ہوں گے، جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ بڑے بڑے چوڑیاں پہنتے تھے، کنگن ہوتے تھے، وہ بادشاہوں کے علاوہ جنتیوں کو یہ پہنایا جائے گا۔ جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ہرا لباس ہوگا اور ریشم کا لباس ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا اور موٹا ریشم بھی ہوگا۔ یہ جنتیوں کی کیفیت ہوگی۔ اور جنتیوں کا جو قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے برابر کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 گز کا قد تھا۔ جنتیوں کا ایسا لمبا دراز قد ہوگا۔ یہ جنتیوں کے بدن کی کیفیت۔ جنتی جو ہے وہ جنت کے اندر ان کو کنگھی کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے جو ہے وہ بال کنگھی شدہ ہوں گے، اور اگر کنگھی ہوگی بھی تو وہ سونے کی کنگھی ہوگی۔ یہاں سونے منع کرتے ہیں، سونے کی چین مت پہنو،
सोने की अंगूठी मत पहनो। ए मर्दों रेशम भी हराम, ए मर्दों सोना भी हराम। चांदी भी बिल्कुल थोड़ी सी इजाज़त है, कुछ माशे हैं, 4 माशे 4.5 माशे, इतनी इजाज़त है, बाकी चांदी की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन जन्नत में हर चीज़ खुले, उसमें अल्लाह जल्ल जलालहू देंगे। तो जन्नत क्या है? हमारे एक उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक छोटी खुदाई का नाम है, तेरी चलेगी वहाँ पर। हाँ, तेरी चलेगी। जन्नत में नींद नहीं है, आराम तो करेंगे लोग लेकिन नींद नहीं है। क्यों? हदीस में हुजूर साहबा पूछते हैं नींद क्यों नहीं होगी? फरमाया इसलिए नहीं होगी कि नींद मौत की बहन है, और जन्नत में मौत भी नहीं होगी। जन्नत में क्या नहीं होगी भाई? हदीस में आता है कि मौत को एक जानवर की शक्ल में लाया जाएगा, एक तरफ दोज़ख एक तरफ जन्नत, और उसको जो है वो जानवर को जब ऐलान होगा, ए जन्नतियों सुन लो, ये देख लो, ये मौत है। ए दोज़खियों सुन लो, ये मौत है। तो जन्नत के अंदर क्या होगा? मौत को भी, यानी अल्लाह पाक फरमाएंगे आज मौत को भी मौत आ गई, यानी मौत को भी मौत आ गई, मौत ख़त्म हो गई, हमेशा के लिए मौत नहीं आएगी। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से यानी हमारे लिए इंतज़ाम है। अल्लाह पाक हमारे ईमानों को सलामत रखे। इसलिए आखिरत की सोच, आदमी जब जन्नत को सोचता है तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये उसके सामने मुंदमिल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आदमी इसी को सोचता रहेगा, इसी वजह से कहा जाता है जन्नत को पढ़ा करें। जैसे सूरह वाक़या के पहले रुकू में जन्नत का बयान है, सूरह रहमान के आखिरी रुकू के अंदर जन्नत का बयान है। इसी तरह जा बजा हमारे रब ने कुरान पाक में जन्नत का जिक्र किया है। उन आयतों को पढ़ना चाहिए, इससे जन्नत का शौक़ पैदा होता है। और आदमी दोज़ख की आयतों को पढ़े और दोज़ख की आयतों का तर्जुमा करे, इससे दोज़ख का खौफ पैदा होता है। तो जन्नत का शौक़ ये अच्छी चीज़ है। हज़रत साहबे किराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी थोड़ी देर में शहीद होने वाले हैं, और उस मौके पर अशार पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं वाह हब्बज़ल जन्नत वक़्तिराबुहा तय्यबतन व बारिदन शराबुहा अर्रूम रूमुन क़द दना अज़ाबुहा काफ़िरतुन बईदतुन अंसाबुहा अलैया इज़ लाक़ैतुहा ज़र्राबुहा। अल्लाहु अकबर। यानी बिल्कुल सामने काफिर हैं और अपने को तैयार कर रहे हैं। हाँ, दिल में वसवसे से आने लगे, कहने लगे ए मेरे दिल, क्या वसवसा आया? बीवी का ख्याल आया? बीवी को 3 तलाक। अल्लाहु अकबर। ए मेरे नफ्स, पैसों का ख्याल आया? सब अल्लाह के नाम पे सदक़े। ए मेरे दिल, ग़ुलामों का ख्याल आया? सब अल्लाह के लिए आज़ाद। ख़त्म। अब क्या रहा? बीवी भी गई, माल भी गया, अब क्या चीज़ है? और कहने लगे वाह जन्नत, इस जन्नत देखो, जन्नत बिल्कुल करीब है, जन्नत कितनी अच्छी है, उसका पानी कितना मीठा है, और मैं बस जन्नत के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये साहबे किराम को जन्नत का शौक़ था। अल्लाह हमें भी शौक़ नसीब फरमाए। हमें शौक़ नहीं, हमें पैसों का शौक़ है। अभी दोपहर में क्या होगा, फिर शाम में क्या होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई कि उसका क्या होगा, ये सोचे खाती है हमें। जन्नत हाँ वो मिल जाएगी, मैं से ही मुसलमान हूँ, मिल जाएगी, उसका शौक़ नहीं है। तब शौक़ होता है तो फिर आदमी रात को उठता भी है, अल्लाह को याद भी करता है, गुनाहों से भी बचता है। ये जन्नत वाले आमाल करता है। फिर जब शौक़ होता है तो आदमी गुनाह से बचता है, जब शौक़ होता है तो उसकी तैयारी करता है, फिर वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, फिर वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है, फिर वो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे नहीं पड़ता, फिर वो आखिरत की चीज़ों के पीछे पड़ता है। तो अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हर गम से हिफाजत फरमा, हर शर से महफूज फरमा, हर गुनाह माफ़ फरमा, हर गुनाह माफ़ फरमा, हर गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हर खैर अता फरमा, हर लाइन की आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा, अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा, अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा, अल्लाह हम सबको दोज़ख से पनाह अता फरमा, अल्लाह हम सबको दोज़ख से पनाह अता फरमा, अल्लाह
اللہ ہم سب کو دوزخ سے پناہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنتی اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔